اسرائیلی وزیراعظم نتن یاہو کا کہنا ہے کہ وہ کئی دہائیوں سے عرب دنیا سے امن معاہدے کے لیے سرگرم ہیں، کامیابیاں شروع ہو گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ متحدہ عرب امارات کے بعد کئی مزید عرب ممالک اسرائیل سے تعلقات استوار کریں گے۔ I've always believed that we could establish peace with the Arab world, and I've been working towards that lofty goal for decades. You may not know it, but I've been doing it all the time, in meetings that are publicized and in many that are not. In Washington, in the Middle East, in daylight, and in nighttime. In recent years, Israel under my leadership has made advancement with ties with such countries as Sudan, Oman, Bahrain, and other nations in the Gulf. I have reason to be very optimistic that today's announcement with the UAE will be followed by more Arab nations joining our region's circle of peace. And to the people of Abu Dhabi and its leader, Crown Prince Mohammed bin Zayed, I say, Salam alaikum, Shalom aleichem, peace unto thee, peace unto all of us. Thank you. یہ بات اب کھل کے سامنے آ گئی ہے کہ عرب دنیا اور اسرائیل کے درمیان جو تعلقات استوار ہو رہے ہیں، جس کی ابتدا کل متحدہ عرب امارات نے کی تاریخی معاہدے کے تحت، اس میں بڑا بنیادی کردار اور بہت خفیہ کردار، تفصیلی کردار مساعد نے، جو کہ عرب دارالحکومتوں میں ایکٹیو رہی ہے اور عرب فیصلہ سازوں میں اس نے ایک بڑا کلیدی کردار ادا کیا ہے، اس دور کی ابتدا کی ہے جو کہ کل شروع ہوا ہے اسرائیل متحدہ عرب امارات امن معاہدے سے۔ بلا شبہ اسرائیل اور عرب ممالک کے تعلقات کا طویل ماضی ہے۔ امریکہ میں مصر کے سابق صدر انوار السادات کا اسرائیل سے کیمپ ڈیوڈ اور اردن کے شاہ حسین کے اسرائیل سے امن معاہدے کو خاص اہمیت حاصل ہے اور اس کی ابتدا کئی دہائی پہلے ہو چکی تھی۔ کل متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ انور قرخاش کا کہنا ہے کہ بہت سے ملکوں کے لیے چنبے کی بات ہو، لیکن ہم نے اسرائیل سے سفارتی تعلقات کا بے باک فیصلہ کیا ہے۔ Let us try and develop this organic relationship that is developing with Israel in many areas, and let's really try and get something tangible. Let us try and basically deal with the current threat towards a two-state solution, negotiations for a two-state solution. We will be able to also announce that we will begin what I would call a normal relationship with Israel in various areas: technology, investment, healthcare, agriculture, etc., leading to reciprocal diplomatic representation. وقفے سے قبل میں تفصیل سے آپ سے کہہ رہا تھا کہ پاکستان چاہے خارجہ پالیسی کے حوالے سے ہوں بلکہ اندرونی حوالے سے بھی وہ اس طرح کے مستحکم فیصلے، تاریخی فیصلے یا بولڈ فیصلے، میں یہ نہیں کہتا کہ صرف اسی قسم کا یا یہی فیصلہ نہیں کر پاتا، کیونکہ پاکستان کی اپنی مجبوریاں ہیں۔ مجبوری ہماری اقتصادی اور معاشی ہے کہ ہم اپنے دوست ممالک کے ڈپینڈنٹ ہیں، ہم ان کے آسرے پر ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں اکثر مدد کی ضرورت پڑتی ہے، اور جب خود مختاری ہوتی ہے، جب معاشی خود مختاری ہوتی ہے، معاشی استحکام ہوتا ہے، تو ایسے ہی فیصلے ہوتے ہیں جیسے کہ کل متحدہ عرب امارات نے کیے۔ معاشی طور پہ مستحکم ریاست ہے، وہ اپنے فیصلوں میں مکمل آزاد ہے، اور متحدہ عرب امارات کے انٹرسٹ میں جو تھا وہ فیصلہ کر لیا۔ کسی کی خوشی اور کسی کے افسوس کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن زائد ال نہیان نے یقیناً ایک بولڈ فیصلہ کیا ہے، اور اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل نے باہمی تعلقات میں تعاون کا ایک روڈ میپ طے کر لیا ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان اب براہ راست پروازیں ہوں گی، دونوں ملکوں کے سفارت خانے کھلیں گے، دونوں ملکوں کے سیکیورٹی انٹیلیجنس تعلقات میں مزید اضافہ ہوگا۔ اسی دوران بحرین، اردن اور مصر نے اس پیش رفت کا زبردست خیر مقدم کیا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ OIC سمیت
شاید 58 مسلم ممالک میں سے صرف فلسطین اور ترکی نے اسرائیل امارات تعلقات کی مذمت کی ہے، باقی 58 مسلم ممالک نے اس کی کسی قسم کی کوئی مذمت نہیں کی ہے۔ فلسطین نے ابوظہبی سے احتجاجاً اپنا سفیر واپس بلایا ہے۔ ترکی نے مخالفت ضرور کی ہے، مگر آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ ترکی خود اسرائیل کو تسلیم کرنے والا پہلا مسلمان ملک تھا، وہ کہ اب یہ کیفیت بدل چکی ہے۔ ایران کے صدر حسن روحانی نے اس پیش رفت کو مسترد کیا، لیکن سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی طرف سے ابھی تک اسرائیل امارات معاہدے پر کوئی رد عمل نہیں آیا ہے۔ پاکستان کو بھی عالمی سیاست سے سبق سیکھنا ہوگا۔ اس وقت پوری مسلم امہ سے بھارت کے ٹھوس کاروباری اور اسٹریٹجک تعلقات ہیں۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان ہو یا متحدہ عرب امارات کے ولی عہد محمد بن زائد النہیان، نریندر مودی ہمارے دشمن ضرور ہوں گے، لیکن کیونکہ یہ اس وقت سعودی عرب ہو، عرب ممالک ہو، ان کے نیشنل انٹرسٹ میں ہے کہ ان کے بھارت سے اور مودی سے زبردست تعلقات ہونے چاہیے، تو وہ ہیں۔ جوان کا کہنا تھا کہ اسرائیل اور امارات کے تعلقات کی پیش رفت کی دو اثرات ہوں گے۔ مشرق وسطیٰ میں امن اور استحکام کا قیام پاکستان کی ترجیحات میں شامل ہے، گویا کہ ایک گول مول بیان دیا ہے پاکستان میں، اور اس پوری صورتحال میں مجھے کہنے دیجئے کہ ہم نہ 3 میں ہیں نہ 13 میں۔ اس پوری صورتحال پہ بات کرتے ہیں ہمارے پاکستان کے بہت ہی سینئر تجربہ کار سابق سفارتکار جناب شمشاد احمد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے سابق سیکرٹری خارجہ بھی رہ چکے ہیں۔ شمشاد احمد خان صاحب، میں ایگری کرتا ہوں، نیو یارک ٹائمز کہتا ہے کہ جیو پولیٹیکل ارتھ کویک ہے جو دنیا میں آیا ہے، اور جس کی ابتدا کل متحدہ عرب امارات اور اسرائیل امن معاہدہ ہے، اور یہ ابتدا ہے۔ لوگ کہتے ہیں سالوں نہیں مہینوں کی بات ہے کہ کئی دوسرے عرب ممالک اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کر لیں گے۔ اس پورے ماحول میں ہمیں پاکستان نہ 3 میں نظر آ رہا ہے نہ 13 میں۔ ایسی بات نہیں ہے کامران خان صاحب، ایکچولی یہ کوئی بھوچال کل نہیں شروع ہوا۔ یہ عرب ریاستوں کے رابطے تو اسرائیل کے ساتھ بہت پرانے ہیں۔ انفیکٹ اسرائیل کے وجود میں آنے سے پہلے ہی ان کے رابطے تھے، اور کافی خرید و فروخت ہوتی رہی ہے اگر تاریخ کا آپ باریکی سے ملاحظہ کریں تو۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور دنیا ایک بچال آنے والا ہے، لیکن اس کا تعلق اور کئی چیزوں سے ہے، کیونکہ فارن پالیسی میں کوئی چیز ایک واقعہ نہیں ہوتا ہے، ڈائنامکس جڑے ہوتے ہیں۔ لیکن خان صاحب، میں اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے پاس بڑی پیشکشیں تھیں، بڑی ڈائریکٹ انڈائریکٹ، آپ یقیناً سب سے زیادہ جاننے والوں میں سے ہیں کہ اسرائیل چاہتا تھا کہ ہم اس کے ساتھ تعلقات استوار کریں، مگر ہم نے اپنے عرب دوستوں کی وجہ سے، ہم نے اپنی ان کی سختی سے منع کرنے کی وجہ سے اس قسم کی کوئی انیشیٹو کو ویلکم نہیں کیا، اور کسی بھی صورت میں ہم نے اس طرف آگے نہیں بڑھے جس کا ہمیں بے پناہ نقصان ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں عالمی سیاست میں نقصان ہوا ہے، معیشت میں نقصان ہوا ہے، لیکن آج جب جن کے کہنے پہ اور جن کے ساتھ مل کے ہم نے فیصلہ کیا تھا وہ ان کے ساتھ جڑ گئے ہیں، اور ہم جو ہیں سائیڈ لائنز پہ کھڑے نظر آتے ہیں۔ بالکل میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، اور ہماری طرف سے مسئلے جو ہیں، بنیادی مسئلہ حکمرانیت کا رہا ہے، میں آپ کو بتا دوں، اور کئی ایسے مراحل آئے جب ہم ایک کرائسس سے 2-4 تھے تو بہت غلط قسم کے فیصلے کیے جاتے تھے، اور اسرائیل کا جہاں تک تعلق ہے تو مور لائل دین دا کنگ ہمسیلف والی بات ہے کہ ہم نے صرف چند عرب ملکوں کی خوشنودی حاصل کرنے کی خاطر اپنے جو سپریم مفادات ہیں، نیشنل انٹرسٹ ہیں، ان کو آج تک بالائے طاق رکھا ہوا، اور فائدہ انڈیا اٹھا رہا ہے۔ میرے خیال میں ابھی بھی دیر نہیں ہوئی، اور آج کل چونکہ آزاد فیصلے ہونے کی ابتدا نظر آ رہی ہے، میں محسوس کر رہا ہوں، تو میرے خیال میں اب آ گیا ہے وقت کہ ہم اپنی فارن پالیسی کو ری وزٹ کریں، اور جو وہ ہمیں عادت پڑی ہوئی ہے تو پھیلی ریاست رہنے کی،
اب ختم اور ہونا خاصا چاہیے وہ کیونکہ جب طفیلی سے ریاست ہم ہیں اسی وجہ سے کہ معاشی طور پہ ہم ان پہ دار و مدار ہے ہمارا. ہم جب بھی ہمیں ضرورت پڑتی ہے کیونکہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوتے ہیں, کبھی کہتے ہیں $1 بلین دے دو, کبھی کہتے ہیں $2 بلین دے دو, اور اس کے عوض ہم نے اپنے آپ کو, اپنی پالیسیز کو, اپنے انٹرسٹ کو یرغمال بنا کے رکھا ہوا ہے. بالکل. اور یہ ایکچولی عمران خان نے شروع میں کہا یہی تھا کہ وہ ان قرضوں اور امداد سے نجات حاصل کریں گے, لیکن آ کے وہ بری طرح پھنس گیا کیونکہ اس کے پاس کوئی آپشن نہیں چھوڑے گئے تھے. جس قسم کی معیشت اس کو ورثے میں ملی, تو اب بہرحال حالات کو لگتا یوں ہے کہ گرفت میں لیا جا رہا ہے اور اس کے بعد پھر آزاد فیصلے کرنے ہوں گے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کامران خان صاحب کہ 1796 میں جو امریکہ کا پہلا صدر تھا جارج واشنگٹن, اس نے اپنی فیئرویل اسپیچ میں ایک ہمارے لیے نصیحت چھوڑی تھی, اور وہ نصیحت یہ تھی کہ نیشنز دیٹ لیو themselves at the mercy of other powers do not deserve to remain independent. جو ریاستیں اپنے آپ کو دوسری طاقتوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتی ہیں وہ آزاد کہلانے کی مستحق نہیں ہوتی ہیں. یہ دلچسپ بات کی ہے کہ still it's not too late. جی بالکل. ابھی فوری مثلا اس وقت میں بتاؤں, مشرف نیو یارک آئے تھے تو اس وقت بھی حالات کچھ ایسے تھے کہ پریشر بہت تھے, امریکہ کی طرف سے بہت پریشر تھا, تو یہ ایک ہمیں راستہ نظر آ رہا تھا. میں آج یہ شیئر کرتا ہوں آپ سے کہ ہمیں اسرائیل کا جو پریشر, امریکہ جو ہے نا سارا پریشر وہ اسرائیل استعمال کرتا ہے امریکہ کو, تو اس پریشر کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے ضروری تھا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کچھ رابطے شروع کریں, جو جنرل مشرف نے بعد میں کیے. لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب ہوانہ میں نان لائن سمٹ پہ یاسر عرفات کے ساتھ مشرف نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں مدد کرنے کے لیے ہم ایک خاص قسم کی پریزنس جیروسلم میں کر لیں, جو ہے وہاں پہ ایک ٹریڈ آفس کے طور پر, تاکہ ہم تمہاری مدد کر سکیں گے وہاں فزیکل کانٹیکٹ کے ساتھ. تو یاسر عرفات بچوں کی طرح رو پڑا میرے سامنے, یہ میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں. وہ کہنے لگا میں تو پہلے ان لوگوں نے مجھے تنہا چھوڑ دیا, اگر پاکستان نے مجھے چھوڑ دیا تو میں کہاں جاؤں گا. تو سوال یہ ہے, کیا پاکستان کے پاس اتنی گرٹ ہے, اتنی جان ہے کہ ہم تو ابھی اپنی کشمیر کے لیے ہم نے آزادی کی جنگ لڑ رہی ہیں. یہی جو عرب لوگ ہیں. ویورز, آپ نے یہ آج کا ویڈیو دیکھا, سمجھ میں آتا ہے پاکستان پوری طرح سے انسیکیور ہے UAE اور اسرائیل کے سمجھوتے سے, لیکن ایکسپرٹ کی رائے میں اس سمجھوتے کو ایران کی بڑھتی طاقت کے مد نظر کیا گیا ہے. UAE اور اسرائیل دونوں ہی ایران کے پرمانو کارکرم کے وروध میں ہیں. دونوں ہی دیش نہیں چاہتے ہیں کہ وہ اپنی سینیہ شمتا میں اضافہ کریں, جس سے اس پورے شیتر میں استھرتا کا خطرہ بڑھ جائے. ایسے میں ایران کے بڑھتے قدموں کو روکنے کے لیے اسرائیل کا ساتھ ضروری ہے. اسرائیل ورتمان میں امریکہ کا ہی پرتیندھتو کرتا ہے. اس سمجھوتے میں امریکی راشٹرپتی ڈونالڈ ٹرمپ کے داماد جیئر کشنر کی اہم بھومکا رہی ہے. ایکسپرٹس مانتے ہیں کہ ورتمان میں UAE اور سعودی عرب دونوں ہی پاکستان سے ناراض ہیں, لیکن اس سمجھوتے کے بعد بھوشیہ میں پاکستان بھی اسرائیل سے سمجھوتا کر سکتا ہے. بھارت کی جہاں تک بات ہے تو اسرائیل اور UAE دونوں ہی بھارت کے بہت قریبی دیش ہیں. ایسے میں بھوشیہ میں اسلامک دیشوں کے سنگٹھن OOEC میں کشمیر کا مدعا ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتا ہے. تھینکس فار واچنگ دی ویڈیو.